نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ فکری طور پر جدیدیت، لبرلزم اور سیکولرزم سے متاثر افراد اس آیت مبارکہ کو اپنے لیے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں ان کے فکری کج روی یا بے عملی پر سرزنش کی جائے تو فوراً اس آیت مبارکہ کا سہارا لیتے ہیں کہ جی دین میں تو کوئی جبر نہیں۔ اور ان دنوں پڑوسی ملک میں طالبان کے حکومت سنبھالنے اور ریاستی سطح پر شعائر اسلام کے نفاذ میں سختی برتنے پر بھی اس آیت کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ ریاست کسی بھی فرد کے مذہبی معاملات میں مداخلت کا اختیار نہیں رکھتی۔ بنیادی طور پر یہ نظریات مغرب کے پیش کردہ تصور لبرلزم اور سیکولرزم سے اخذ کیے گئے ہیں۔ لبرلزم کا نظریہ شخصی آزادی ہے، جس کے مطابق ہر شخص اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اسے تبدیل کرنے میں آزاد ہے اور کوئی بھی شخص اس سے باز پرس کا اختیار نہیں رکھتا۔ اسی طرح دوسرا نظریہ سیکولرزم کا ہے، جس کے مطابق ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور نہ ہی ریاست اس بات کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کر سکے۔ بظاہر تو یہ جملے بڑے خوشنما لگتے ہیں، لیکن بباطن نہ صرف یہ اسلامی افکار و نظریات بلکہ معاشرتی اور اخلاقی اقدار کے بھی خلاف ہیں، کیونکہ جس شخصی آزادی کا تصور مغرب کا لبرلزم پیش کرتا ہے، عملی سطح پر وہ شخصی آزادی کا اطلاق ناممکنات میں سے ہے۔ شخصی آزادی کا جو تصور لبرلزم پیش کرتا ہے، اگر اسے مجرد طور پر دیکھا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر شخص اپنے اقوال و افعال میں مکمل طور پر آزاد ہے اور کوئی بھی شخص اس سے باز پرس کا اختیار نہیں رکھتا، چاہے وہ کسی کو جانی و مالی نقصان کیوں نہ پہنچا دے۔ اگر یہاں کوئی کہے کہ نہیں، اگر وہ کسی کو جانی و مالی نقصان پہنچاتا ہے تو ریاست کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس سے باز پرس کرے، اسے سزا دے، تو اس بات سے شخصی آزادی کا پورا مقدمہ ہی زمین بوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ کوئی بھی شخص مکمل طور پر آزاد نہیں، بلکہ وہ بعض قوانین کا پابند ہے۔ اب کسی بھی طرح کے قوانین کے پابند فرد کو شخصی طور پر آزاد قرار دینا اجتماع نقیضین ہے، جو کہ محال ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی نہ کسی قسم کے قانون و ضابطے کا پابند رہنا انسان کی فطرت ہے۔ جب کسی نہ کسی ضابطے کی پابندی عین فطرت انسانی کے مطابق ہے تو عقل سلیم کا یہ تقاضا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے بجائے خالق کائنات کے متعین کردہ قوانین و ضوابط کو اپنایا جائے۔ اسی طرح سیکولرزم کا تصور ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ تصور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کی حد تک تو درست قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ دیگر مذاہب میں دنیاوی اعتبار سے کسی بھی قسم کی رہنمائی موجود نہیں، جبکہ اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر دین ہے جس کی تعلیمات زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام پہلوؤں کو محیط ہیں۔ اسلام ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بطور نمونہ پیش کرتا ہے، جن کی سیرت طیبہ میں ہمیں دنیاوی اعتبار سے ایک ریاست کا با اختیار حکمران، ایک سپہ سالار، معیشت دان، قانون دان، منصف سیاست دان اور مصلح کا کردار ملتا ہے۔ اسلام کا مقصد ہی اس کا بطور نظام نفاذ ہے، اور اس کے لیے قرآن و سنت میں بڑی تفصیلی رہنمائی موجود ہے۔ عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ اور دنیاوی ذرائع ابلاغ جو جدید دنیا میں کسی بھی ریاست کے ستون تصور کیے جاتے ہیں، ان کے متعلق قرآن و سنت میں ایک مکمل رہنمائی موجود ہے، جو کہ دیگر تمام مذاہب میں مفقود ہے۔ اس لیے جب بات دین اسلام کی ہو تو یہ کلیہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ اب یقیناً یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ جب اس آیت کو اپنی بے عملی اور کج روی کے دفاع کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے پیچھے کون سی فکر کار فرما ہوتی ہے۔